کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح لفظوں میں بیان فرما دیا کہ اگر تمہیں میری رفاقت چاہیے، میری رضا چاہیے، میری محبت چاہیے، تو فرمائے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ پھر صبر کا کیا مقام ہوتا ہے؟ صبر کا یہ مقام ہوتا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اگر کسی کو کوئی مشکل آ بھی جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو وہ بجائے لڑنے جھگڑنے کے، گلے شکوے کرنے کے، وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہے، جس حال میں رکھا ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ سحر و افطار میں اور بالخصوص روزے کی کیفیات کے اندر لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، حالانکہ شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں، شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن عام دنوں کے مقابلے میں اگر رمضان میں دیکھا جائے تو ہمارے یہاں جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ٹریفک بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ حقیقی معنوں میں امتحان ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے نفس امارہ کو بھی پیچھے رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو شرارتوں پر، جو خواہشات پر ابھارتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیاطین تو قید میں، پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ وہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ اندر جو میل ہے، اندر جو زنگ ہے، اندر جو بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، دلوں میں جو بیماری ہے، وہ کس چیز کی بیماری ہے؟ وہ حسد کی بیماری ہے، وہ بے صبری کی بیماری ہے، وہ نفس امارہ کی شرارت ہے۔ تو جب نفس امارہ کی شرارت ہمیں شرارت پر ابھارتی ہے تو حقیقی معنوں میں اس وقت امتحان شروع ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں روزے کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس نے حقیقی معنوں میں روزے کا حق ادا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ مگر رسول اللہ کے حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس بات کی حاجت ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، بلکہ روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ ہر چیز میسر ہونے کے باوجود بھی مجھے رب کی رضا چاہیے، میں اس چیز کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اچھا، ٹریفک ہے، جو بھی ہے، اس طرح کی کیفیات کے اندر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جو حالات بھی سامنے آ جاتے ہیں، قرآن نے اس کا بھی حل بتایا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ والے لوگ ہیں نا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جب کوئی بندہ بحثوں میں ویسا کرنے لگتا ہے، جب کوئی بندہ خواہ مخواہ کی گفتگو کرتا ہے، تو اہل علم بندے کی، سمجھدار بندے کی علامت نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کالو سلامہ، تو بھائی آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اس کو زیادہ منہ نہیں لگاتے۔ تو زیادہ بحثوں میں ایسا کریں گے تو بات بہت آگے جاتی ہے۔ سمجھدار بندہ جو ہوتا ہے وہ سمجھدار کم بولتا ہے لیکن تول کر بولتا ہے۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ فیصل صاحب، آپ ماشاء اللہ سے